فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام، معزز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے کلام پاک کو سیکھنے سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. دنیا میں سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو سیکھیں اور اس کو سکھاویں. اساتذہ کو سکھانے کا موقع دیا ہے، طلباء کو سیکھنے کا موقع ملا ہے. کلام پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، اور اس کے ساتھ مشغول ہونا، اس کو پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ بڑا ہے، اس کا کلام بڑا ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا یہ سب سے بڑا کام ہے. اس وقت جن بچوں نے تکمیل کی ہے کلام پاک کی، یہ ان کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ قرآن شریف کو پڑھنا سیکھا. اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، قرآن شریف کو ناظرہ ختم کیا ہے. تو ختم نہیں ہو گیا بلکہ شروع کیا ہے. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جس کو بار بار ختم کرنا ہے. اسی لیے والناس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے کچھ آیتیں پڑھ لی کہ پورا نہیں ہوا، بلکہ اب دوبارہ پڑھنا ہے. اس کو دوسرا شروع ہو گیا، ایک مرتبہ ختم کر کے دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوگا تو پھر تیسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا ختم ہوگا تو پھر چوتھا شروع ہو جائے گا، چوتھا ختم ہوگا تو پھر کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک دنیا میں رہیں گے وہاں تک پڑھتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے. اور ابھی تو ناظرہ پڑھا ہے، آگے اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ارے بھائی یاد کرو گے سب؟ حفظ والے نہیں کریں گے؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں. سب طے کرو کہ یاد کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ سب. تو ناظرہ ختم ہوا، اب اس کو اچھی طرح سے دور کر کے پھر اس کو حفظ یاد کریں گے، اور پھر حفظ پڑھیں گے اس کو. پھر پورا ہو جائے گا کام، پھر بھی کام پورا نہیں ہوگا. اب کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اس کا اصل مقصد ہے کہ اس کو سمجھنا ہے قرآن شریف کو، کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ بولو نا. اللہ کی کتاب ہے. اللہ اس میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن شریف میں کیا کیا کہا ہے وہ سب اندر لکھا ہوا ہے. نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، سچ بولنے کو کہا، ایماندار بننے کو کہا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو کہا ہے، دین پر چلنے کو کہا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یعنی اپنی اوڑکھان کروائی ہے کہ اللہ کون ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. ہماری ایک دنیا ہے، ہماری یہ دنیایں، ایسی بہت ساری دنیایں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں. وہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اور ساری دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں،
جتنے جانور بس رہے ہیں اور دیگر جو مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو پالنے والا اللہ ہے، ان سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، سب کوئی ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ تو پھر قرآن شریف میں سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے، قرآن شریف میں سے اللہ کو سمجھنا ہے، اس کی طاقت کو سمجھنا ہے کہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ کیسا ہے وہ؟ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ پورا آسمان جو ہے نا، پورا آسمان وہ کس نے بنایا ہے؟ کتنا بڑا آسمان ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ ہمارے گھر کی چھت جتنا ہے، بہت بڑا ہے۔ کس نے بنایا وہ؟ اور زمین کس نے بنائی؟ ان فی خلق السماوات والارض، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو زمین بھی بنائی اور آسمان بھی بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو پھر سمجھنا ہے قرآن شریف میں سے۔ سمجھو گے؟ کون کون سمجھے گا؟ لیکن وہ بچے سمجھیں گے جو قرآن شریف کا ادب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادب کریں گے۔ جو اپنے استادوں کا ادب کریں گے، اور جو لڑکے لڑکیاں پابندی سے مدرسے میں آئیں گے، ایک بھی چھٹی نہیں، جو پابندی سے آئیں گے کہ ایک بھی چھٹی نہیں کی ہے اور ادب سے رہے ہیں، قرآن کا ادب کیا ہے، اپنے استادوں کا ادب کیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ادب سے رہے ہیں، تو ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے دے گا۔ آپ لوگوں کو لینا ہے؟ کس کو لینا ہے؟ سب کو لینا ہے قرآن کا علم۔ تو آج کی مجلس میں سب طے کرو کہ ایک تو روزانہ پابندی سے مدرسے میں آئیں گے۔ کون کون آئے گا؟ روزانہ پابندی سے۔ جنہوں نے ناظرہ ختم کر لیا ہے ان کی چھٹی نہیں ہو گئی ہے، ان کو اب دور کرنے کا ہے۔ میں نے کہا نا ابھی ختم نہیں ہوتا کبھی قرآن، ایک پورا ہوا پھر دوسرا شروع۔ تو سب طے کر لو کہ کوئی بھی ہم غیر حاضری نہیں کریں گے۔ کون کون کرے گا غیر حاضری؟ نہیں کریں گے سب پابندی سے آئیں گے۔ دوسرا، اپنے استادوں کی عزت کریں گے، کرو گے؟ اور تیسرا، قرآن شریف کی بھی عزت کریں گے، قرآن شریف کی عزت کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں درسگاہ میں ان کی بھی عزت کریں۔ کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو بھی گالی، کسی سے لڑائی کریں گے؟ کون کون لڑائی کرے گا؟ نہیں کریں گے، کسی سے لڑائی کریں گے نہیں، اور دھیان سے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دھیان سے۔ کلاس میں باتیں نہیں کریں گے۔ جو قرآن شریف کھول کر باتیں کرتا ہے اس کو علم ملتا نہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی نیت کریں کہ ایک تو ختم کرنے کے بعد اب پڑھنا چھوڑیں گے، ختم کرنے کے بعد اب اس کو ناظرہ دور کریں گے، پھر اس کے بعد حفظ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس قرآن کا علم حاصل کریں گے، فقہ کا، تفسیر کا، حدیث کا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ لڑکیاں بھی کرے گی، ساری لڑکیاں بھی طے کریں کبھی پڑھنا چھوڑنا، بلکہ پڑھنا ہے۔ اور لڑکیاں جو ہیں اگر بڑی ہو گئی ہیں تو وہ عالمہ کے پاس پڑھے، جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن 9-10 سال سے اوپر نکل گئی ہیں تو وہ لڑکیاں کسی عالمہ کے پاس جا کر اپنا قرآن شریف مزید دور کریں، کم از کم حفظ اگر نہ کریں تو صورتیں یاد کریں، اماں پارا یاد کر لیں، سورہ ملک ہیں، سورہ سجدہ ہیں، سورہ واقعہ ہیں، سورہ یاسین ہیں، سورہ کہف ہیں، جو معمولات کی صورتیں ہیں کم از کم وہ یاد کر لیں۔ اردو زبان سیکھیں، اردو زبان سیکھیں، اور بہشت زیور ہیں جو لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص لکھی ہیں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے ہی اس کو لکھا ہے بہشت زیور کو۔ تو بہشت زیور کے جو حصے ہیں ان میں سے ابتدا سے کریں، ابھی چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کے لیے وہ حصے ہیں، جو بڑی ہو جائے گی تو ان کے لیے وہ حصے ہیں، تو ابھی سے ان کی تعلیم کی وہ کوشش ہو تاکہ وہ بھی ضروری دینی علم سے محروم نہ رہے۔ اور بنیادی چیز جو ہے ہماری قرآن کی اور
علوم دین کی تعلیم سے جو مقصود ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل ہے۔ جیسے مدرسے میں بھی سارے بچے بچیاں اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں اور شرعی لباس ہیں، اسلامی لباس ہیں، تو اسی طرح گھر سے باہر، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی ہر وقت اسی طرح کا لباس پہنیں اور ہمیشہ یہی لباس پہنیں، ٹوپی سر پہ رکھیں، شلوار قمیص پہنیں۔ لڑکیاں ہیں تو وہ ابھی سے، اب چونکہ 8 9 10 11 سال کی بچیاں ہوگی تو وہ ابھی سے جو ہے پردے کی پابندی کریں، سر پہ دوپٹہ رکھیں، گھر سے باہر جاویں تو یہ جیسے برقع پہن کر یہاں آئی تو اسی طرح کا برقع پہن کر نکلیں، اور برقع سادہ پہنیں، فیشن والا برقع نہیں ہوتا۔ برقع تو فیشن چھپانے کے لیے کہ جو اندر زینت کی ہیں شوہر کے واسطے، شادی شدہ عورت زینت کرتی ہے، وہ باہر آئی ہیں تو وہ اپنی زینت کو چھپا دے برقعے سے تاکہ کسی اور کی نظر اس کی زینت پر نہ پڑے۔ تو اس لیے ابھی سے بچیوں کو بھی، جن کلاسوں میں بھی ہیں، اساتذہ سے بھی گزارش ہے کہ ان کو روزانہ 2 باتیں کہتے رہے، پردے سے متعلق خاص، سر پر موٹا دوپٹہ ہو، اچھا ہو، ابھی سے ہی ماشاءاللہ۔ یہ رومالی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس میں بہت سی ڈیزائن اب نکل گئی، اس کو بھی خراب کر ڈالا، تو اس میں سادہ رہے، جہاں تک سادہ رہے، ذرا بڑی ہو جس میں ہاتھ لمبے کرے ہاتھ تو ہاتھ چھپ جاوے اندر، اس طرح کا اس کا راؤنڈ ہو۔ اس کی روزانہ اگر ان سے تھوڑی ترغیب دی جائے، اس کی اہمیت بتائی جائے، حکم سمجھایا جائے بچپن سے ہی، تو وہ چیز بچوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ پھر چاہے ان کو برا ماحول ملے، لیکن ان کے اندر کوئی بات جمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اس ناظرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ضروری دینیات پڑھایا جاتا ہے وہ عملاً ان کی زندگی میں آئے۔ جیسے وضو کے فرائض، سنتیں پڑھائی جاتی ہیں، تو کبھی کبھار عملاً وضو کا طریقہ سکھایا جائے بچوں کو، جو اصل طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چبوترے پر بیٹھے اور پانی منگوایا اور پھر کہا کہ بھئی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا ہو وہ آ جاؤ۔ تو چند صحابہ آئے، حضرت علی نے وضو کر کے دکھایا، پھر وہ تقریباً 12 آدمی تھے، ان 12 سے وضو کی روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت علی نے اس طرح وضو کر کے بتایا تھا۔ تو یہی طریقہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، صحابہ کی تعلیم کا۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے استادوں سے پوچھیں وضو کیسے کرنا ہے، مسح کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کی عملی مشق ہو، وضو، نماز، طہارت، استنجے کا طریقہ بچوں کو سکھایا جائے کہ استنجا کیسے کریں، تاکہ پاکی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہو، وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ۔ اور معاشرتی لائن کی جو چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں بچوں کے لیے اس وقت، ادب ہے، ماں باپ کی عزت ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بول چال، لہجے میں تمیز آوے، لہجے میں تمیز آوے۔ عموماً ہمارا جو لہجہ اور زبان ہے اس میں تمیز بہت کم ہے، ادب بہت کم ہے، لے لائے کا زیادہ ماحول ہے گھروں میں بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی۔ بڑی بہن ہے 25 سال کی، 5 سال کا اس کا چھوٹا بھائی دوسرا ہے، وہ اس کو لے کہتا ہے، 10 سال کا بھائی وہ لے کہتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مدرسے کے ماحول میں، درسگاہ کے ماحول میں بچوں کو ادب سکھایا جائے، اور بچے بھی اپنے اساتذہ کا ادب کریں اور اپنے استادوں سے اس کو لیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لے گا؟ اور کون کون پورے سال پابندی کرے گا، ایک بھی غیر حاضری نہیں کریں گے؟ کسی کی شادی ہو تب بھی، کسی کی منگنی ہو تب بھی، بیمار ہو جاوے تب بھی مدرسے میں آ کے بیٹھ جائیں گے، کریں گے پابندی انشاءاللہ۔ اور نماز پڑھیں گے؟ کون کون نماز پڑھتا ہے روزانہ 5 وقت، 5 وقت؟ جو بڑے لڑکے ہیں 12 13 14 سال کے ہیں وہ تو مسجد میں پڑھیں، 12 13 کے ہو گئے وہ مسجد۔ نیچے ہیں 10 11 سال کے، 8 6 7 سال کے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ بڑے لڑکے اب مسجد میں آویں، مسجد کا ادب کا خیال کریں اور مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ ٹھیک؟ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، ختم قرآن پر تو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ان معصوم بچوں کے طفیل مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، دوستوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ تمام بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، پورے عالم میں مولا امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ عرب و عجم میں ہدایت کی ہوا چلا دے، پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی تنفیذ کا فیصلہ فرما دے، پوری دنیا میں قرآن والی زندگی کو عام فرما دے۔ جہاں جہاں مکاتب ہیں، کام ہو رہا ہے، اس کو قبول فرما۔ جہاں ابھی تک مکاتب کا قیام نہیں ہوا، وہاں پر مکاتب کے قیام کی شکل صورت پیدا فرما، دین کے علوم کی فروغ کی شکل صورت پیدا فرما۔ اور یا اللہ اس طرز پر جس طرز پر حضور علیہ السلام اور صحابہ نے اس علم کو عمل کے ساتھ چلایا، یا اللہ اس طرح پورے عالم میں عمل کے ساتھ اس علم کو چلا دے، گھر گھر میں دینی فضائیں قائم فرما دے، اسلامی معاشرے کو وجود عطا فرما دے۔ یا اللہ حیا کو دنیا میں زندہ فرما، بے حیائی، بے شرمندگی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما۔ یا اللہ تمام عبادات کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، ایمان کا کمال ہمیں نصیب فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما، وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرما، آپ کے طریقوں کا اتباع کا شوق اور جذبہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہماری دینی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارآور فرما۔ یا اللہ مزید توفیق عطا فرما، موت کے آخری سانس تک یا اللہ دین کی خدمتوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جان و مال تیری امانت ہے، اس کو تیرے نام پر صرف یا اللہ تجھے راضی کرنے کے جذبے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ریا اور شہرت سے ہماری حفاظت فرما، حب جاہ اور حب مال کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، یا اللہ بری فضاؤں سے، بری صحبتوں سے اور بری صحبتوں کے برے اثرات سے ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کو علوم نافعہ سے، اعمال صالحہ سے، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ جب تک زندہ رکھے یا اللہ قرآن کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آوے مولا کمال ایمان کے ساتھ اسی مشغولی میں لگے ہوئے تجھے راضی کرتے ہوئے کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، یا اللہ قبر میں بھی اس کو ہمارا مونس بنا دے، آخرت میں ہمارے حق میں اس کو سفارشی بنا دے، یا اللہ آخرت میں ہمارے حق میں اس کو سفارشی بنا دے، ہمارے خلاف حجت بننے سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے خلاف حجت بننے سے حفاظت فرما، قرآن کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے حلال روزیوں کا انتظام فرما، حرام لقموں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔